آپ نے کوئٹے کے بارے میں کہا کہ کوئٹے میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے، بم بلاسٹ ہے، جو واقعات آپ نے کہے، میرے خیال آپ نے پوری واقعات نہیں کہا اس میں. ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات ہیں، شاید میں اور آپ شاید اس کو گننا 1 گھنٹے کے اندر گننا پائیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کون کرا رہا ہے؟ بات یہ ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے. اور آپ پورے ملک کی حالات آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے آج سے 30-32 سال پہلے ہم نے کون سی پالیسی اختیار کی، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک غلط پالیسی، ایک غلط روش کو اپنایا کسی کے کہنے پہ، بیرونی قوتوں کے کہنے پہ. ٹھیک ہے، کون تھے وہ لوگ؟ ٹھیک ہے، یہ وہ پالیسی ہے جو آج آپ کی پوری پاکستان اس کو بھگت رہا ہے. اس وقت مار کون رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتائیے مجھے. یہ لشکر جنگوی ہے میرے بھائی، یہ اسی کا تسلسل ہے. آپ نے مذہبی انتہاپسند کے کئی گروپس بنا لیے. آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے اتنے گروپس بنا لیے. اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں آج پاکستان میں، آج مجھے پاکستان اتنے خطرناک موڑ پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی یہاں پہ خدا نخواستہ فرقواریت کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ فرقواریت حالانکہ آج تک پاکستان میں جو فرقواریت نہیں ہوئی، جو کوئٹہ میں ہو رہا ہے وہ فرقواریت ہے نا. وہ کیا کوئٹہ میں جو ہو رہا ہے فرقواریت نہیں ہے. ایک گروہ ہے جو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے، کسی کی حمایت کر رہا ہے. اس گروہ کا نام بتا دیجئے نا خدا کے لیے. لشکر جنگوی کہہ رہا ہے. سپاہی صاحب آپ کہیں، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. آپ کیوں نہیں؟ آپ ملک اسحاق صاحب جو لشکر جنگوی کے ہیڈ ہیں وہ آپ کی حکومت کے دوران چھوٹے ہیں. میں آپ کو 44 کیسز تھے لیکن ایک بھی کیس آپ پروو نہیں کر پائے. ملک اسحاق کو کس نے چھوڑا؟ آپ میری حکومت نے چھوڑا. آپ کی حکومت کے زمانے میں جوڈیشری نے چھوڑا ہے. جوڈیشری چھوڑا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جوڈیشری چھوڑا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. تقسیم تھی یہ. اور برا نہ مانیے گا، میں طالبان کا موقف نہیں، میں مسلم لیگ نواز کا موقف جاننا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نواز کا موقف یہ ہے. بہت مہربان ہے، لیکن آپ سے درخواست کروں گا جب ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں 4 کو اکٹھے کر لیں گے کنفیوژن ہو جائے گی. بلوچستان کا مسئلہ علیحدہ، ہزارہ جات کا، ہزارہ کمیونٹی کی مسیکر بالکل علیحدہ، جو شیعہ کلنگ ہو رہی ہے، جینوسائیڈ، اس کے بارے میں خاص طور پہ احمد لدھیانوی صاحب جو ہے وہ آپ کے ایک علائے کے طور پہ نظر آتے ہیں، آپ کے انٹیریئر منسٹر کے علائے کے طور پہ نظر آتے ہیں، اور ان کا تعلق ایک کلعدم تنظیم سے رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. لہٰذا پرائمری ریسپانسبلٹی وہ صحیح ہے، فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی، اس میں وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ وہ بالکل بات صحیح ہے. صدیق الفاروق صاحب بہت عمدہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں یہ صحیح ہوگا، لیکن اس کے اندر 2 آسپیکٹس اور مجھے نظر آتے ہیں جو پریشان کر رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ مولانا لدھیانوی صاحب جو ہے، احمد لدھیانوی صاحب، ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے جو بنتا ہے اور پھر ان کا ملک اسحاق سے بنتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے. ملک اسحاق کے بارے میں بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. بلتستان میں شیعہ حضرات کا قتل ہوا، وہاں گئے تھے تو نواز شریف صاحب نہ صرف گئے بلکہ مذمت کی. بالکل صحیح. اگر دوسری طرف سے کچھ ہوا تو مذمت کی. بالکل صحیح. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم بطور اسٹیٹمنٹ ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں، یعنی بری بات نہیں. میں ہزارہ کمیونٹی بھی شیعہ ہے نا، میں ہزارہ کمیونٹی بھی شیعہ ہے نا، میں ہزارہ کمیونٹی بھی شیعہ ہے نا. ہاں، آپ کی میڈیا آدھا گھنٹہ تو سلمان بٹ کرکٹر جس نے جا کے پاکستان کے منہ پہ کالا کمنٹ دیا ہے انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، اس کے تو پریس کانفرنس وہ کروا نہ دکھائیں. دیکھ آپ کے وہ رنجیت سنگھ جو کہتے ہیں کہ میں 20 سال سزا کاٹ کے میں پتہ نہیں وہ کوئی جاسوس تھا کیا، اس کے تو ایک گھنٹہ آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں. سرجیت سنگھ کوئٹے میں جو واقعات ہوتے ہیں، گلگت میں واقعات ہوتے ہیں، باقی واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں، اس پہ آپ صرف پٹی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی تو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کم از کم آپ کی پارٹی کو جو بہت پرنسپلز کی آج کل باتیں بھی کرتی ہے اور کر کے بھی دکھاتی ہے پرنسپلز پہ ایکٹ، تو ان کو کلعدم تنظیموں کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے چلنا چاہیے، ان سے ساز باز یا دوستی نہیں رکھنی چاہیے. یہ ایک درخواست ہے. کیا ساز باز کا مطلب؟ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی کمپینوں کے اندر ان کو لے کے، یہ میرے خیال میں آپ 4 سال یا 3 سال پہلے کی جو بات کر رہے ہیں، ایک منٹ تو کلعدم تنظیم ہے، کلعدم تنظیم کی حیثیت سے کوئی نہیں سامنے آ رہا. لوگوں کے کوئی نہیں آ رہا. جن لوگوں کے الیکٹورل رولز میں ووٹ ہیں وہ تو ووٹ ڈالیں گے. میں اس کی 100% لشکر جنگوی کے ہیڈ کوارٹرز کدھر ہے؟ نمبر 1. نمبر 2،
नंबर 2 जंगवी के हेडक्वार्टर। यार मेरी बात सुने आप साहब, उसका जवाब दें। मलिक इसहाक जब आजाद होके निकला तो वो कहां गया? आप मलिक इसहाक का एक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मलिक इसहाक के साथ। आपके सूबे में बैठे हैं लुधियानवी के साथ, आपके सूबे में बैठे हैं वो लोग। सर आप अपने इस प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आपको सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। जवाब दें। एक तो ये है कि 10 दफा दिला चुके हैं, मेरे 2 सवालों का जवाब दिलवा दें। आपसे मैं सोल्यूशन मांग रहा हूँ। अब मुझे आप कहते हैं पाकिस्तान ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोल्यूशन इन आइसोलेशन नहीं होगा। आपने आज का प्रोग्राम देखा, 2-4 चीजें जो है ना वो मुझे जरा परेशान करती हैं जब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक बात तो ये है कि हमारी माशाल्लाह आबादी कम से कम भी 18 करोड़ कही जाती है। 18 करोड़ के अंदर पूरा सिस्टम ऐसा बनाते बनाते तो कोई टाइम जरूर लगेगा कि जब सारी चीजें ठीक हो जाए, ना मैं मरूं ना किसी और के ऊपर कोई हमला हो। लेकिन ये बात जरूर है कि जो इलाके ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं, जहां पे जख्म ज्यादा है, उनकी खून के रिसने को रोका जा सकता है। उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि प्रोटेक्शन वहां दी जाए उस कम्युनिटी को। 5 लाख की कम्युनिटी है, कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वो टेररिस्ट लोग जो ये काम करते हैं उनको जड़ों से उखाड़ के बाहर किया जाए, या फिर अगर आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है तो कम से कम उनको किसी ऐसी कस्टडी में लिया जाए कि कम से कम वो ऐसे बीज ना बो सके। और फिर ये याद रखिएगा, हमारे कानून के बारे में या हमारी अदालतों के बारे में ये कहा जाता है कि वो दहशतगर्दों को छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त हमारे लॉ मेकर्स की भी है, हमारी डीप स्टेट की भी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, हमारी फौज की, हम मीडिया वालों की भी है। और अफसोस की बात है कि मीडिया वालों ने सबसे ज्यादा कम से कम इस नाचीज को बहुत शर्मिंदा किया है कि इस इशू पे हमने बात ज्यादा नहीं की। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।